یعنی جو لوگ اللہ رسول کی نہیں مانتے یا جو لوگ اللہ رسول کو نہیں مانتے وہ بابے انسانیت دی کی رہنمائی کریں گے، کی رہنمائی کریں گے؟ وہ کیا راہ حق دکھائیں گے؟ راہ حق کون دکھاتا ہے؟ یہ ہے رب کا قرآن، یہ رب کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي، فرمایا یہ جو قرآن ہے، ترجمہ سننا ذرا، اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ ایسی راہ دکھاتا ہے، یہ ایسی راہ دکھاتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، فرمایا یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو بالکل سیدھی ہے، اور جو اس راہ پہ چل جاتا ہے وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں فرمایا جڑی کتاب دیتی ہے وہ بھی سیدھی راہ دکھاندی ہے، اور جڑا محبوب دیتا ہے وہ بھی قرآن سے بتاتا ہوں آیت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا جو قرآن دیا ہے وہ بھی سیدھی راہ دکھاتی ہے، جو محبوب دیا ہے وہ بھی سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ ہاں یہی جے ہے، اور یہ سیدھا میں تو کہتا ہوں او بابیو قرآن جڑا ہے نا ہوں تے اکثریت نہیں پڑھنا آندا، یہ حقیقت بات اکثریت نو وہ یار سننا ہی شروع کر چھڑو ہے۔ اس کی سماعت کے اندر بھی اثر ہے، اس کی سماعت کے اندر بھی، کسی سے آپ قرآن سنو نا اس کی سماعت کے اندر ایسا اثر ہے کہ آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ دیکھو نا بندہ 2.5 گھنٹے کسی دیا گلاں سنے نا تو بندہ کی کہندا ہے او یار چل چپ کر جاؤں انہیں نہیں بڑھا ہے، یہی بات ہے۔ لیکن بابیو قرآن جب بھی سنو نا ہائے ہائے بندہ اکتاندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ سارے بولو کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے۔ ایک بزرگ ہوئے نے حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے کہ میں نے بصرہ جانا تھا، اور فرماتے ہیں کہ بصرہ جب میں جانے لگا تو میں کشتی کے اندر سوار ہونے لگا، تو کہتے ہیں کشتی کے اندر نا ایک مرد تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، تو مجھے دیکھ کے نا وہ مرد کہنے لگا بابا جی کشتی کے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو صوفیہ تو پتہ لڑتے ہی نہیں ہے، کیونکہ دل جوڑن واسطے آندے نے، توڑن واسطے نہیں آندے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہیں پہ ٹھہر گیا، میں کسی دوسری کشتی کا انتظار کرنے لگا، اس کے ساتھ جو کنیز تھی نا وہ اس کو کہنے لگی بزرگ ہیں تو ان کو بٹھا لینا چاہیے۔ کہتے ہیں اس نے سفارش کی، مجھے کشتی کے اندر انہوں نے بٹھا لیا۔ ابھی جب ہم تھوڑا سا ہی آگے روانہ ہوئے نا تو کہتے ہیں ان کے ساتھ جو کھانا تھا نا آگے رکھ کے وہ کھانے لگے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے اخلاق کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ چلو کسی نے نہیں دینا بندہ سولہ تے مار لینا۔ اب اس نے دیکھا بھی نہیں، حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں میری طرف، تو کنیز کہنے لگی اس مسکین کو بھی ہمیں کھانے کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر مجھے کھانے کے اندر بھی شریک کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب کھانے سے ہم فارغ ہو گئے نا، اب اس نے کنیز سے کہا شراب لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ سارے بولو ذرا۔ ہاں کہتے ہیں شراب لے کے آؤ۔ کہتے ہیں جب شراب وہ لے کے آئی کنیز، اور جب اس نے پینا شروع کی نا تو کنیز کھانے کی طرح پھر اس کو کہنے لگی اس کو شراب کے اندر بھی شریک کرو، یعنی انہوں بھی شراب کا کوئی پھٹ لواؤ۔ اب حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب شراب کی دعوت دی گئی نا تو میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جس نے بنایا ہے اسی نے منع فرمایا۔ کھانا اپنی جگہ، لیکن فرماتے ہیں میں نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ جس نے بنایا ہے اسی نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہاشم صوفی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میرے سے منہ موڑ کے نا تو کنیز کی طرف کر کے کہنے لگا وہ جو ساز نہیں جڑا بجانا وہ ساز لے کے آؤ اور اپنا کام دکھاؤ۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا اس کا یہ جملہ سن کے، تو وہ اشیاء سے نا ساز بھی لے کے آئی اور اس نے ساز لڑکی نے بجانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ جب نشے کے اندر چور ہو گیا نا تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگا بزرگو تانوں بھی کوئی اس طرح دا کوئی گانا آندا ہے؟ تانوں بھی کی اس طرح دا کوئی گانا آندا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو تو سن رہا ہے نا اس کے اندر شر ہے، جو مجھے آتا ہے اس میں بھلا ہے۔ وہ جو تو سن رہا ہے اس کے اندر کوئی بھلا نہیں ہے، جو مجھے آتا ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت کنیز کو مخاطب کر کے کہنے لگا تو چپ کر، یہ کہتا ہے مجھے اس سے بھی بہتر آتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کہنے لگے چل تو سنا۔ کہتے ہیں پھر میں
پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. فرماتے ہیں صرف ادھر تک میں نے پڑھا. ہاں کنیز نو کہنا جا تو آزاد ہے. کہتے ہیں صرف ادھر تک پڑھا. اور اس کا ترجمہ کیا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا؟ جب اعمال نامے کھولے جائیں. کہتے ہیں یہ قرآن نے ایسا اثر دکھایا. کوئی پارا نہیں پڑھا, کوئی پورا پیج نہیں پڑھا. کہتے ہیں صرف یہ سورۃ التکویر کی نا چند آیات میں نے پڑھی تو کہتے ہیں سن کے نا وہ کنیز کو کہنے لگا تو آزاد ہے. پھر کہنے لگا یہ جو شراب ہے اس کو بہا دیا جائے اور یہ جو ساز ہے بجانے والا اس کو توڑ دیا جائے. اور یہی جملے کتاب میں لکھے ہیں. حضرت ابو ہاشم صوفی کہتے ہیں قرآن سن کے مجھے اپنے قریب بلا کے میرے کان میں کہنے لگا او بابا میں جیسا ہے ہوں تو نے دیکھ لیا ہے, لیکن اگر رجوع کر لوں تو وہ راضی ہو جائے گا. یہ قرآن کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی. حضرت اس نے قرآن کی تلاوت خود نہیں کی بلکہ کسی سے قرآن کو سنا, کسی سے قرآن کو سماعت کیا. قرآن نے کیسا اثر دکھایا. کہنے لگا اب میں اس کو منانا چاہتا ہوں, اب میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں, کیا مانے گا؟ کہتے ہیں میں نے پھر قرآن پڑھا. میں نے پھر قرآن پڑھا. وہ کون سی آیت پڑھی؟ دوسرا پارا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو کہتا ہے کہ رجوع کروں گا تو مانے گا, تو ماننے کی بات کر رہا ہے. ارے وہ تو کہتا ہے جو پلٹ کے آتا ہے میں تو اس کو اپنا بندہ محبوب بنا لیتا ہوں. تو بات کرتا ہے کہ وہ مانے گا. وہ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. وہ سانو تے سونا ہی بڑا لگتا ہے جڑا پلٹ کے آندا ہے. یہ ہے بابیو قرآن دے اندر بے شمار خوبیاں, بے شمار خوبیاں. نہیں بھی نہ پڑھنا آندا ہوئے روزانہ تاکی لیا کرو ہے. اور میں چلو یہ بات کہ خدا دی عزت دی قسم آج جو کچھ ملا ہے اس قرآن کی وجہ سے ملا. یہ حقیقت بات بیان کرنا تھا. اگر تسی کتاباں پڑھو نا پھر آپ کو پتہ چلے کہ قرآن نے کس کس پر اپنا اثر دکھایا ہے اور کون کیا تھا اس کو کیا بنایا ہے. اگر آپ پڑھو ہے, چلو میں چند باتیں آپ عرض کرتا ہوں. بابیو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کے دل کے اندر پھنسے ہوئے تھے, اور اتنے بڑے ولیوں کی بات سناؤں گا کہ آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ ان کو بدلنے والا قرآن ہے. ان کو بدلنے والا قرآن ہے. یعنی وہ لوگ جو گناہوں سے لت پت تھے, پھر کیا ہوا جب انہوں نے اس قرآن کی ہدایت بری آیات سنی نا تو نور قرآن سے دل روشن ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. پھر خوف الہی سے نا دل جو ہے وہ بیدار ہو گیا. پھر صرف ان لوگوں نے خود ہی گناہوں سے توبہ کر کے اور صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن نہیں ہوئے, بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے قرآن نے ان کو ایسا بدلا, انہوں نے پھر کئی بٹکے ہوئے ان کو بدلا, کئی بٹکے. آپ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں پڑھیں اور بھی جو کتابیں تصوف کے اوپر ہیں اگر آپ پڑھیں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام ضرور ملے گا جس کو فضیل بن ایاس کہا جاتا ہے. جس کو یہ فضیل بن ایاس, اس کو بدلنے والا کون ہے؟ اس کو بدلنے والا یہ پہلے کون تھے؟ لکھا ہے اتنے بڑے ڈکیٹ تھے اور اتنے خطرناک یہ ڈکیٹ تھے کہ پورا قافلہ فضیل